محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی جہد مسلسل اور صبر آزما کٹھن واقعات سے بھرپور ہے۔ یہ اس عظیم بہن کی کہانی ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے بھائی کے مشن کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بھائی کا مقصد ان کا مقصد اور بھائی کی منزل فاطمہ جناح کی منزل بن چکی تھی۔ مادر ملت کا لقب آپ کو اسی لیے تو دیا گیا کہ آپ نے قوم کے درد کو اپنا درد بنا لیا تھا۔ اس درد کے احساس سے وہ اس ماں کی طرح بےتاب ہو جاتی تھیں جو اپنے بچوں کی تکلیف پر تڑپ جاتی ہے۔ گویا صحیح معنوں میں انہوں نے مادر ملت کا حق ادا کر دیا تھا۔ تحریک پاکستان میں اگر مادر ملت کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 31 جولائی 1893 کو پونجا جناح کے گھر آنکھ کھولی۔ 1923 میں یونیورسٹی آف کلکتہ سے ڈینٹسٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ابتدا میں ممبئی میں کلینک شروع کیا، لیکن 1929 میں اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو چھوڑ کر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو گئیں۔ یہیں سے انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہوئے ہندوستان میں عورتوں کو سیاسی طور پر منظم کرنے کا محاذ سنبھالا اور آل انڈیا مسلم وومن اسٹوڈنٹس قائم کی۔ 23 مارچ 1940 کو برصغیر کی سیاسی تاریخ کے عظیم اجتماع میں انہوں نے خواتین کی نمائندگی کی اور اس موضوع پر اپنی تجاویز پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خواتین کی مختلف تنظیمیں بنا کر پورے برصغیر میں خواتین کو متحرک کیا اور مسلم لیگ میں خواتین کی ممبر سازی بڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ میدان عمل میں وہ بھی قائد اعظم ہی کی طرح انتھک محنت کرتی نظر آتی اور یوں ہندوستان میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے خواتین کی مؤثر آواز ابھرنے لگی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد جب مہاجرین کی آباد کاری اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے معاملات سامنے آنا شروع ہوئے تو انہوں نے آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لا کر اپنی تمام توانائیاں اس پر صرف کرنی شروع کر دیں۔ 1951 میں ان کے لیے سیاسی کردار ادا کرنے میں مشکلات کھڑی کی جانے لگیں تو وہ کچھ عرصے کے لیے خود ہی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کے بعد پاکستان کی قیادت کا سیاسی بحران درپیش تھا۔ اقتدار کی خواہش نے سیاست دانوں اور فوجی سربراہوں کو ایک گہری دلدل میں دھکیلنا شروع کر دیا اور فاطمہ جناح نے اس تمام عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی خالص جمہوری فکر اور شفاف سیاسی اقدار کو ملیا میٹ ہوتے دیکھا۔ 1965 میں ایوب خان کی طویل مگر آمرانہ اقتدار پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں حالات گھمبیر ہونا شروع ہو گئے تو اس وقت کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایوب خان کی صدارت اور آمریت کو روکنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں انہیں ایک ایسا رہنما چاہیے تھا جو نہ صرف یہ کہ متنازع نہ ہو بلکہ وہ ایوب خان کی آمریت کو بھرپور انداز میں للکار بھی سکے۔ اس سلسلے میں واحد انتخاب فاطمہ جناح کی شخصیت تھی جنہیں دوبارہ میدان سیاست میں لایا گیا اور فاطمہ جناح نے بھی قائد اعظم کی سیاسی تربیت اور سوچ کو ازسر نو زندہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 1965 کے صدارتی انتخاب کی کمپین کسی طرح بھی تحریک پاکستان سے کم نہ تھی۔ لاکھوں لوگ اس کا حصہ بنے۔ صدارتی انتخاب فاطمہ جناح جیت نہ پائیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر صدارتی انتخاب میں براہ راست انتخاب عمل میں لایا جاتا تو فاطمہ جناح آسانی سے جیت جاتی۔ تحریک پاکستان میں آپ نے اپنے بھائی کا ہر مشکل میں ساتھ دیا اور زندگی بھر خواتین کی ترقی اور منصفانہ حقوق کے لیے بھرپور آواز اٹھانے والی یہ عظیم خاتون 9 جولائی 1967 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ مادر ملت کو قائد اعظم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آسمان تیری لحد پر شبنم فشانی کرے۔